لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب احترام دوستوں بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اللہ اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤں کی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاؤں کے بعد اللہ فریقین کو حسد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک یہ نیکیاں دا ایک بہترین سیزن ہے، اس کے اندر رحمتاں اور برکتاں اور مغفرتاں دا سیلاب اللہ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا اور آپ نے فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھیا اور آپ نے فرمایا آمین، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھیا اور آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کے منظر دیکھ کے بڑے حیران نششدر ہیں، خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترائے جملے انہیں سنے نے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آمین کیوں آکھی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جلے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھن لگا ہاں تو فرشتیاں دا سردار حضرت جبریل امین تشریف لے آئے نے اور انہوں نے فرمایا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میں ترائے بد دعاواں کرنیاں نے اور اساں دے اوتے آمین دی مہر لاؤں۔ آپ اندازہ لا لو کہ بد دعا کرنے والا سید الملائکہ ہے اور آمین دی مہر لاؤں والا سید الانبیاء اور قبول کرنے والا رب العالمین ذات اقدس ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑیاں بد دعاواں کیتیاں نے جبریل امین نے؟ انہاں ترائے بد دعاؤں میں ایک بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائیے، آپ نے فرمایا ہلاکت ہوئے اس بندے واسطے، جبریل امین نے جملے آکے نے کہ ہلاکت ہوئے اس بندے واسطے، بربادی ہوئے اس بندے واسطے جیڑا بندہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ پاوے تے اپنی بخشش تے مغفرت نہ کرا سکے۔ یعنی دے اندر اتنی مغفرت آسان ہو گئی ہے، سوکھی ہو گئی ہے کہ اگر جڑا بندہ رمضان المبارک وچ بھی اپنے گناہاں نو معاف نہیں کروا سکدا
اور اپنے گناہاں دی بخشش نہیں کروا سکتا اور رب العالمین کو منا نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا آمین، کہ باقی اس بندے واسطے ہلاکت ہوئے جڑا رمضان المبارک دا مبارک مہینہ پاوے کہ اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دے 3 عشریاں نو 3 حصے اندر تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا بنایا، دوسرا عشرہ رحمت مغفرت والا بنایا ہے، اور تیسرا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عشرہ اللہ نے رمضان المبارک کا جہنم تو خلاصی و آزادی والا بنایا۔ آپ اندازہ لگا لو کہ رحمت بھی آ گئی ہے، مغفرت بھی آ گئی ہے، بخشش اور جہنم تو خلاصی بھی آ گئی ہے۔ یہ سودا اتنا مغفرت والا سستا ہو گیا ہے، بس اس انسان واسطے بدبختی نہیں ہے کہ اتنی آسان تے سستا سودا مغفرت والا ملتا پہ ہوئے وہ اپنی مغفرت کا سودا نہ کر سکے اور سودا حاصل نہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا 3 عشرے 3 چیزوں کے اندر کیوں تقسیم فرمایا کہ رحمت بھی ہے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت بھی ہے، تیسرا عشرہ جہنم تو خلاصی بھی ہے۔ آیا سوال پیدا ہوتا ہے کیا پہلا عشرہ اگر رحمت ہے تو مغفرت کوئی نہیں؟ مغفرت بھی ہے، اور دوسرا اگر عشرہ مغفرت ہے تو رحمت کوئی نہیں؟ رحمت بھی ہے۔ تیسرا عشرہ اگر جہنم تو خلاصی دے تو رحمت اور مغفرت والا کوئی نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت دے، دوسرا عشرہ مغفرت دے، تیسرا عشرہ جہنم تو خلاصی دے؟ یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں جس طرح کلاس دے اندر طالب علم 3 قسم دے ہوندے نے، طالب علم 3 قسم دے ہوندے نے۔ پہلا طالب علم جڑا ہوندا ہے بالکل ذہین ترین ہوندا ہے، بالکل جس نو بالکل ذہین فتین آکھیا ویندا ہے، اور دوسرے قسم دا طالب علم جڑا ہوندا ہے متوسط ہوندا ہے۔ تیسرا جڑا طالب علم ہوندا ہے بالکل کند ذہن ہوندا ہے، بالکل کند ذہن ہوندا ہے۔ استاد جلے لیکچر دیندا ہے اور دا سبق جلے شروع ہوندا ہے جڑا بالکل انتہائی ذہین فتین ہوندا ہے، وہ آدھا ہے استاد جی میری تھوڑی گل مینوں پہلے لیکچر وچ کیا آ گئی ہے، پہلی بار سمجھاونے وچ کیا آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ جڑا دوجا ذرا درمیان والا ہوندا ہے وہ استاد نو آدھا جی دوبارہ رپیٹ کر چھڑائے جی سبق، دوبارہ ایک رکھوا دیوائے تاکہ میرے ذہن جی بہ بنے۔ جلے استاد دوجی بار رپیٹ کریندا ہے اپنا سبق وہ آدھا استاد جی ہن مینوں بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اور جڑا تیسرا ہوندا ہے وہ آدھا استاد جی تھوڑا پہلے آکھن نال بھی تے دوجے آکھن نال بھی مینوں تا کھ سمجھ نہیں آئی۔ استاد اس واسطے تیسری مرتبہ جلے سبق دہرائندا ہے اور بار بار جلے دہرائندا ہے تو اس لئے آخری جڑا اسٹوڈنٹ ہوندا ہے طالب علم ہوندا ہے وہ آدھا استاد جی ہن بھی تھوڑا من سبق سمجھ آ گیا، ہن بہترین سمجھ آ گیا ہے۔ اسی طرح انسان اعمال دے لحاظ نال بھی 3 قسم دے ہوندے۔ میری گل نو ذرا توجہ نال سننا وے، اعمال دے لحاظ نال بھی انسان کتنے قسم دے ہوندے نے؟ 3 قسم دے ہوندے نے۔ تو پہلا عشرہ رحمت یہ انہاں واسطے وے جنہاں دی نیکیاں زیادہ نے تے گناہ تھوڑے نے، جنہاں دی نیکیاں زیادہ نے تے گناہ تھوڑے نے۔ رحمت والے عشرے دے اندر انہاں انساناں دا کام ہو ویندا ہے، انہاں انساناں دا کام مغفرت والا کام کیا تھی ویندا وے ہو ویندا وے۔ اور دوسرے نمبر تے دوسرے انسان وہ نے جنہاں دے اعمال گناہ تے نیکیاں کیا نے برابر سرابر، کیا نے نیکیاں اور گناہ کیا نے برابر سرابر۔ تو دوسرے عشرے دے اندر وہ بھی محنت کرتے نے، انہاں دی بھی مغفرت کیا مغفرت ہو دی کام انہاں دا بھی پورا ہو ویندا وے۔ تے تیجے جڑے ہوندے نے آسان ہے، انہاں دے گناہ زیادہ تے نیکیاں تھوڑی ہوندیاں نے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے آخر دا مطلب یہ وے کہ تیجے جڑے ہوندے نے انہاں دے گناہ زیادہ تے نیکیاں تھوڑی ہوندیاں نے، اللہ انہاں دا تیسرے عشرے دے وچ بھی کام پار لا دیندا وے۔ تائیں انہاں 3 عشرے نو 3 چیزاں دے اندر تقسیم کیتا گیا وے کہ پہلا عشرہ رحمت جنہاں دی نیکیاں زیادہ نے گناہ تھوڑے نے، انہاں دا کام ہو ویندا وے، انہاں دی مغفرت ہو ویندی وے۔ دوسرے نمبر تے اعمال دے لحاظ نال جنہاں دی نیکیاں تے گناہ کیا نے برابر نے، وہ اللہ نو راضی کرنے دی کوشش کریندے نے، دوسرے عشرے دے انہاں دی مغفرت بھی ہو ویندی وے۔ اور تیسرے اعمال دے لحاظ نال وہ بندے نے جنہاں دی گناہ زیادہ نے نیکیاں تھوڑے نے،
وہ بھی رب نو مناون دی کوشش کرتے نے، اللہ تیسرے عشرے دے اندر انہاں دا کم بھی کیا کر دیندا وے، باہر لا دیندا وے۔ اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر ایک عمل ہے روزہ۔ کیا عمل ہے؟ روزہ ایک عمل ہے، اور روزے دی فرضیت قرآن تو ثابت ہے، یاد رکھو۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کما کتب علی الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں رب نے تھوڑے ہوتے روزے فرض کیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تھوڑے ہوتے فرض نہیں کیتے، تو پہلے جتنی امتیں گزری نے انہاں دی بھی روزے کیا نے، اگرچہ مقدار دے اندر کیا ہے فرق ہے، کسی دے 2 مہینے آن، کسی دے 3 روزے آن، کسی دے مہینہ ہے، کسی دے 1.25 مہینہ ہے، مقدار اور مہینے دی تعداد دے اندر فرق ضرور ہے، لیکن انہاں تے بھی روزے فرض آن تے تھوڑے بھی کیا نے فرض نے۔ روزہ فرض کیتا گیا ہے، انسان دے ذہن دے اندر خیال آندا ہے صرف میرے تے چٹی بن گئی ہے، اللہ نے ایمان ال دا ذہن سازی کیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف تھوڑے تے روزے فرض نہیں کیتے گئے، بلکہ تھوڑے پہلے جتنی امتیں بھی گزری نے انہاں تے بھی روزے فرض کیتے گئے نے۔ روزہ بہت بڑا عمل ہے، رمضان المبارک اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ اس مہینے دے اندر ابن آدم یعنی آدم دے بیٹے دے ہر عمل نو 10 تو 700 گنا تک بڑھا چھوڑے، 10 تو 100 گنا 700 گنا تک بڑھا چھوڑے دے، یعنی ایک نیکی دی قیمت رمضان المبارک دے اندر 700 گنا ود ویندی، یہ ود ویندی وے 700 گنا ود ویندی وے، اور ابن آدم دا عمل ادھر اندر زیادہ دا ثواب عطا کرندا وے، اللہ 10 تو 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماندا وے۔ فرمایا الا الصوم، مگر روزہ ادھر اندر داخل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ روزے دا کیا بن سی؟ فرمایا اللہ فرماندا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہے حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے واسطے ہے تے میں رب دن قیامت دے روزے دی آپ جزا دے۔ روزہ کہنے واسطے ہے، اللہ کیا فرمایا الصوم لی، روزہ میرے واسطے ہے، اجزی بہ، اور میں خود رب اسی دن قیامت دے کیا دیوڑی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نماز اللہ دی نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ دی نہیں ہے، حج اللہ دی نہیں ہے؟ تو علماء کرام نے بڑے بہترین جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھو باقی جتنے اعمال بھی ہیں انہاں دے اندر ریاکاری دا کیا ہے خطرہ ہے۔ نماز اگر انسان پڑھ دے تو اگر مسجد اندر پڑھ سی تو باقی نمازی بھی، لیکن اگر سنتا نہیں تھی کھلوتا ہے، نفل نہیں تھی کھلوتا وے، تو ہو سکتا ہے کسی نے اگر ڈٹھا اس نے نماز کیا کر دیوڑی لمبی کر چھوڑی، پھر ریاکاری دا کیا ہے خطرہ وے۔ حج بھی اس طرح وے، حج بھی بڑا جمع غفیر ہوندا وے، ہر بندے نو پتہ ہوندا وے یار جا بھی رہیا وے تے آ بھی ہوتے، اللہ پاک معاف کرے سیلفیاں بڑھنیاں پیاں تے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہی ہے وے۔ حاجیاں دی بھی عمرے وال دی نال بھی، حج کرن نال بھی انسان کو پتہ چل ویندا اودے اندر بھی ریاکاری دا کیا ہے خطرہ ہے۔ لیکن یاد رکھو روزہ ایو جی عبادت ہے جس دے اندر ریاکاری دا ذرا برابر بھی خطرہ، کیوں کہ کوئی کسی نو کوئی پتہ کو نہیں کہ فلانے بندے نو کیا ہے روزہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک کیا ہے راز ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ دا بندہ جانتا ہے۔ تیسرا کسی فرد نو بھی فرشتیاں نو بھی پتہ، اتنا خفیہ چیز ہے۔ اس وجہ نال فرمایا دن قیامت دا جڑا میں جزا دیونی وے فرشتے دی سری دیونی، اس نو اتنا دے دو، اس نو اتنا دے دو، لیکن چونکہ روزہ صرف میری ذات واسطے آئی اس وجہ نال فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے تے میں خود رب ہی دی کیا دیونی وے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لا لو کہ خود رب جلے جزا دیونی وے، اتنا بڑا آدمی ہوندا وے، دی جزا بھی اتنی زیادہ، دی بدلہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تا ساری کائنات کا کیا ہے رب ہے، تو فرمایا میں خود دی جزا دیونی وے۔ اور دوسری اگر اس حدیث نو اس طرح پڑھیا ونے الصوم لی وانا اجزا بہ، ادا مفہوم یہ بندا وے اللہ فرماندا روزہ میرے واسطے ہے تے میں خود دی جزا، میں خود کیا ہاں۔ پہلی حدیث کا مطلب ہے کہ روزہ میرے واسطے تے میں دی خود جزا دیونی وے۔ دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے واسطے ہے تے میں رب خود ہی دی کیا ہاں، جلے اللہ مل ونجے اس تو وجہ کوئی شے ہے
رب مل گیا تے سب مل گیا وے۔ رمضان المبارک دے اندر روزہ سب تو بڑی عبادت ہے، لہذا سن شوق اور ذوق نال روزہ رکھنا چاہیے وے۔ ایتے ثواب دا کوئی اندازہ بھی جنہیں دیونا ہی سارا اللہ وے وقت اندازہ کوئی لا سکتا ہے، جنہیں اللہ دے بندے دے درمیان ایک راز ہے، لہذا روزے دی بڑی فضیلت آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت وما تأخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان دی حالت اندر اور اخلاص نہ روزہ رکھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے اللہ اگلے تے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا۔ اتنا بڑا عمل ہے روزہ، اور فرمایا ومن قام رمضان، اور اس نے رات نو قیام کیتا ہے۔ رات نو قیام کیوں ہوندا ہے؟ تراویح کیوں ہوندا ہے؟ جس نے کہ پڑھی وے کتنی رکعتاں پڑھیاں اس لیے نہ آوے جے 8 رکعتاں تھیاں کھلوتی ہونیاں تے 12 تھیاں کھلوتی ہونیاں۔ سارا حال یہ ہو چکے اساں گھر انتظار کریں دے رہنے امام صاحب 12 مقیسی تے اساں وساں تے 8 مقیسی تے اساں وساں، اور ساری فرض بھی رہ ویندے نے، ساری تراویحاں بھی۔ اللہ اکبر، اساں اس عمل تو اور ثواب تو کیا رہ ویندے محروم رہ ویندے۔ یاد رکھو مسلمانوں، رات نو قیام یعنی تراویح دے اندر قرآن سنن والے بندے دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ رات نو قیام کرتا ہے تراویح دے اندر قرآن مقدس کی تلاوت سندا وے، اللہ اس دے اگلے اور پچھلے گناہوں بھی کیا کر چھڑے وے۔ تراویحاں کتنیاں نے، حرم دے اندر بھی کتنیاں پڑھائیاں جا رہی ہیں، اور مسجد نبوی دے اندر بھی کتنیاں پڑھائیاں جا رہی ہیں، بھی پوریاں پڑھائیاں جا رہی ہیں۔ لہذا یہ ایسا جڑا سستی کرتے ہیں نا اور اپنے آپ کو تھکاوٹ تو بچاؤن واسطے اس لیے آیا جلے 8 تھیاں کھلوتی ہوئی یا 12 تھیاں کھلوتی ہوئی، اس تو سانو بچنا چاہیے۔ یہ مطلب یہ کہ سانو قرآن چنگا نہیں لگتا، لوگوں کا سبڑا قرآن کی ترغیب لینے قرآن بیان کیتا کرو، قرآن سنیا کرو، جلے سنن دی واری آدھی تو موحدین کیے ہوتے ہیں گھر ستے پہ ہوتے ہیں، کوئی رات گپل لینا کھلوتا ہوتا ہے، کوئی کتنے کھلوتا ہوتا ہے۔ لہذا اس چیز تو بچنا وے کہ پورا ثواب حاصل کرنا ہے روزے دا بھی اور تراویح دا بھی۔ اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک روزہ رکھے ہوئے اللہ اس کو 70 سال کی مسافت تو جہنم تو دور فرما دے۔ 70 سال کی مسافت کی دوری جہنم تو دوری ہو گئی، اتنا بڑا اجر ایک روزے رکھن دا۔ اور چوتھے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان آتا، دسیاں والا دروازہ، دسیاں نو سیراب کرنے والا دروازہ۔ جڑے روزے دار پیاسے رہن، بھوکے رہن، اللہ دی رضا واسطے رہن، دن قیامت اعلان ہونا کتنے نے جڑے دنیا دے اندر پیاس برداشت کریں دے رہنے، بھوک برداشت کریں دے رہنے، روزے دار اٹھی بھی نہ وے اور اس دروازے جو کیا ہوئے نہ وے داخل جنت داخل تھی نہ وے، اور صرف روزے دار داخل ہو سن، روزے دار جڑے سارے داخل ہوئے سن۔ حدیث کے اندر آیا اللہ اس دروازے نو بند کر چکے سی، مقفل کر چکے سی۔ آپ اندازہ لا لو کہ روزے داراں دا اللہ نے دروازہ بھی وہ جڑے خصوصی مہمان ہوئے نا انہوں نے علیحدہ انہاں کو ایک انہوں نے علیحدہ دروازے جو اسا داخل کرے نا یہ تھوڑے واسطے یہ جی بہترین راستہ تھوڑے واسطے کھلن دی سیج بنائی ہوئی سی۔ رمضان المبارک دے روزے رکھن والے دن قیامت دا پتہ چلنا وے اللہ تھانوں اس دروازے جو داخل کرنا وے جڑا خصوصی طور تے روزے داراں واسطے اللہ نے دروازہ۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو خوشی نہ رکھنا وے، اس کو اہتمام نہ رکھنا وے، اور اس کو محبت نہ رکھنا وے۔ اور دوسرے نمبر تے روزے دی حفاظت بھی، اساں بھوکے تے پیاسے ترانے لیکن روزے دی حفاظت حدیث میں پڑھیے بڑی عجیب جی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد یہ جو روزے دار نے میری اس گل ذرا کھول کے کانیاں کھڑکیاں سننا وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد یہ جو روزے دار نے جنہوں نے سوائے بھوک تے پیاس تے ہور کچھ حاصل ثواب کیوں بھوکا ہی رہے پیاسا بھی رہے وے اس وجہ نال کہ روزے دا اس نے مقصد کیا کر دیتا وے فوت کر چھوڑے۔ مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تو سب متقی بڑھ ونجو۔ کیا مطلب کہ جس طرح نیکیاں کرنا تقوی وے اسی طرح گناہوں تو اپنے آپ کو بچاونا بھی کیا ہے روزے دے اندر جس طرح کھاون پیون تو بچنا وے اسی طرح انسان کو گناہوں تو بھی کیا کرنا وے۔ اور علماء کرام لکھا وے کہ گناہ اور روزہ جمع، انسان گناہ بھی کرے تے نہ روزہ بھی رکھے۔ بعض علماء کرام فرمانے نے
وہ گناہ کرن دی وجہ نال انسان دا روزہ ختم ہو جائے. کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کھا پی سکتا ہے. تو سانو نہ گناہوں تو بھی کیا کرنا چاہیے ہے؟ کیڑے گناہ نے بس دو دے تذکرہ کرنے لگا وا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر حدیث نے اس چیز کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا بعد یہ جو روزے دار نے جڑے صرف بھوکے تے پیاسا رہندے اور انہوں بھوک تو پیاس تو علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوندی، تو کنی روزے دی حفاظت کرنی وے. روزے دی حفاظت واسطے دو چیزاں دا بہت ضروری ہے کہ روزے دی حالت دے اندر جھوٹ بھی نہیں بولنا تے غیبت بھی. جھوٹ اور روزہ بعد علماء کرام فرماندے نے بولن نال انسان دا روزہ کیا ویندا وے؟ ختم تھی ویندا وے. سانو روزے دے وچ جس طرح اسا پیٹ دا روزہ رکھا وے اسی طرح اسا اکھاں دا بھی کیا رکھنا وے؟ اکھاں دا بھی روزہ رکھنا. موبائل ہوتے ایسا لگے رہنے سارا دن وقت گزارن واسطے فوش قسم دی ویڈیوز دے در آنے اور مزاحیہ قسم دی ویڈیوز دے در آنے. لہذا سانو اس تو بھی کیا کرنا چاہیے وے؟ اور تنیا ویڈیو دے در ٹک ٹاک دے در آنے تو انہاں تو کیا کرنا وے؟ انسان نو بچنا وے. اکھی دا بھی کیا ہے؟ روزہ وے. کنا دا بھی کیا ہے؟ کنا نو غیبت تو بچاونا وے. کس تو بچاونا وے؟ گانے سنن تو بچاونا وے. اسی طرح زبان دا بھی کیا ہے؟ زبان نو گالم گلوچ تو کیا کرنا وے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف روزہ یہ نہیں کہ انسان نے کھاون پیون چھوڑ دیتا، بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان نے فضول کم تے فضول کوئی بھی چھوڑ دی، بیہودہ کوئی بھی چھوڑ دیتی ہے، مذاق بھی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی روزے دار نہ لڑن دی کوشش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزے دار نو گال کٹ دے مزاج کسی دا ہو دے آج تے مزاج کو ہے گالیاں نہ موبائل تے اگر کسی دی کال اٹینڈ کرے سے اگو تھے گال دے سے. اور اگر کوئی کسی نال ملاقات کرے سی باقی انہوں نے تکیہ کلامی ہو جائے بنے ہوندے وے. بعض تا مسجد دی وچ بھی اپنا تکیہ کلام نہیں چھوڑے، مسجد وچ لگے رہندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے گال کٹی ہے یا جھگڑا کرنے کی کوشش کی وے روزے دار نو چاہیے کہ آکے فقل انی صائم میاں میں روزے نال. میں کس نال ہاں؟ میں روزے نال ہاں. تے روزہ اس چیز دی اجازت اور روزے دی حالت اندر غیبت تو بھی کیا کرنا وے اور جھوٹ تو بھی کیا کرنا وے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے روزے دی دو کماں دے نال حفاظت کرنی. روزے دی دو کماں نال حفاظت کرنی وے. ایک جھوٹ نہیں بولنا جو غیبت نہیں کرنی. اسانو نے چیزاں دا خاص خیال رکھنا چاہیے وے. روزے دار دا سمنا عبادت ہے، ادا خاموش راونا تسبیح ہے. ادا خاموش راونا تسبیح ہے. لہذا سانو روزیاں دے وچ ان چیزاں دا خاص اہتمام کرنا چاہیے. بس آخری گل کہ روزے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ وظائف دسے اور چار چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ امت کو دسیاں نے انہاں دا اہتمام کرنا وے. دو چیزاں وہ یہ نے کہ سب تو زیادہ لا الہ الا اللہ دا ورد کرنا. کی دا ورد کرنا وے؟ لا الہ الا اللہ دا سب تو زیادہ ورد کرنا وے. اور دوسرے نمبر تے استغفار دا بھی کثرت نال کیا کرنا وے؟ ورد. استغفار دا کیا کرنا وے؟ لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھنا وے. اور توبہ اور استغفار بھی کس نال کرنی وے؟ کثرت نال کرنی وے. کیونکہ اس مہینے دے اندر اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے اور بعض روایات دے اندر آنے کہ منادی آن کے اعلان کردا وے یہ کوئی میرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگن والا میں اودے گناہاں نوں کیا کر چھوڑا. کوئی ہے رزق منگن والا میں اودے رزق نوں کیا کر چھوڑا بتا دے ماں. یہ آواز یکم رمضان تو لے کے 29 یا 30 رمضان تک یہ آواز لگدی رہندی وے. اس مہینے دے اندر چار چیزاں دا خاص طور تے اہتمام کرنا وے. کہ سب تو پہلے لا الہ. اوے موبائل نو اس مہینے دے اندر ذرا بند بندہ کرے یا جڑے ایپ سے انہاں بندہ ختم چ کرے تھوڑے دنوں واسطے جڑے ضروری نہیں ہیں. تو لا الہ الا اللہ دا کیا کرنا وے؟ وقت نیکی دے وچ گزارو تا انسان دن قیامت دا فائدہ حاصل کینا وے. لا الہ الا اللہ دی کثرت کرنی وے. دوسرے نمبر تے استغفار دی بھی کیا کرنی وے؟ کثرت کرنی وے. اور تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت نو سب تو زیادہ طلب کرنا. جنت نو کیا کرنا وے؟ جنت بھی منگنی ہے تے جنت الفردوس منگنی وے. اور چوتھے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم تو سب تو زیادہ پناہ منگنی. جہنم تو سب تو زیادہ کیا منگنی ہو؟ ان چار چیزوں کا کیا کرنا وے. میں تم 10 تھوڑی کرے سو مجھے ثواب مل سی. اللہ سن صحیح
معنی دے اندر انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے جو بیان کیتا وے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ آمین عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله